حلال گوشت جانور کے بھی کچھ مکروہ اجزاء ہیں، جس کے اندر ایک تو گردے کھانا مکروہ. اسی طرح علماء نے پورا جو دل ہے وہ تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن دل، اسے لوگ کہیں گے بھئی آپ کہاں سے لے آئے، دل کے کان، وہ کچھ ایسے اس کے اوپر چیزیں لگی ہوتی ہیں دل کے اوپر جنہیں دل کے کان کہا جاتا ہے، وہ مکروہ ہے کھانا. اسی طریقے سے جو موٹی رگیں ہوتی ہیں ان کا بھی کھانا مکروہ قرار دیا گیا. البتہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ کلیجی کا کھانا مکروہ ہے، جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلیجی کا کھانا مکروہ نہیں ہے، بالکل اجازت ہے کلیجی کھانے کی. بلکہ ایک روایت جو میں نے اس سے شاید پہلے دفعہ پیش کی تھی کہ امیر المومنین نے باقاعدہ جو کباب کھانے کی ایک دفعہ فرمائش کی تھی امام حسن سے، وہ جگر کے کباب کھانے کی فرمائش کی تھی، لیور کے کباب. تو ظاہر ہے کہ ایک تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم اس کو استنباط کے لیے تو روایت نہیں پیش کر رہے، لیکن ایک سپورٹ میں پیش کر رہے ہیں کہ جگر جو ہے وہ کھانا مکروہ بھی نہیں. اچھا، ایک مسئلہ ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اشتہار ہے یہ عام طور پر ہمارے برادران اہل سنت کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں اور اپنے بال تراش لیں، کیونکہ پیغمبر کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بھی قربانی کا جانور ہو، جب ذبح کا ارادہ اگر وہ رکھتا ہو تو جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. اور بہت سے اس معاملے بہت سخت ہیں، اور تقریباً حرام تک کا جو فتاوے جو ہے وہ دیے گئے ہیں اس پہ. لیکن ایسا کوئی مسئلہ کہ اتنے بال بڑھانا، اس میں ایسا کوئی مسئلہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. اور باقاعدہ حتیٰ کہ آغا سیستانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اپنے ایک استفتاء میں اس کو کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ چیز کوئی واجب وغیرہ نہیں ہے.